میرے محترم بھائیوں اور میری بہنوں، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی مجرب نسخہ لے کر کے آیا ہوں۔ یہ کوئی ٹوٹکا نہیں ہے، یہ نسخہ ہے۔ یہ ان میرے بھائیوں کے لیے ہے، ان میری بہنوں کے لیے ہے جن کے پاس اولاد نہیں ہے، وہ اولاد سے پریشان ہیں، اور ایسی میری مائیں اور ایسی میری بہنیں پریشان ہیں اولاد کی وجہ سے کہ عرصہ دراز ان کی شادی کو ہو چکا ہے، 20 سال 25 سال، اور ان کی عمر زیادہ ہو چکی ہے، تو ابھی تک بھی ان کے پاس اولاد نہیں ہے۔ تو نند روز تانے دیتی ہے کہ اس کو طلاق دو اور بھائی کی نئی شادی کرو، اس میں سے اولاد نہیں ہوگی۔ تو محترم میری بہنوں، گھر کے اندر بہاریں عورت کی اولاد کے ساتھ ہی ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب اس کے پاس اولاد آتی ہے تو اس کی گھر کے اندر عزت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ اگر پہلے شوہر گھر کے اندر جھگڑا کرتا ہے، ساس جھگڑا کرتی بھی ہے نا، تو وہ جب اولاد ہو جاتی ہے تو وہ اس کی خاطر نا وہ گزارا کرتے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ لڑائی کریں گے، جھگڑا کریں گے تو اولاد پر برے اثرات نہ ہوں یا اولاد کی تربیت پر کچھ اثر نہ پڑے، تو اسی لیے اس کی عزت کو، اس کی شہرت کو 4 چاند لگ جاتے ہیں اس لڑکی کی۔ تو محترم بہنوں، آپ کے لیے یہ بہت ہی میں مجرب نسخہ لے کر کے آیا ہوں۔ تو انشاءاللہ اس کے کھانے سے، اس کو استعمال کرنے سے انشاءاللہ حمل ٹھہر جائے گا۔ جن کو حمل ہوتا نہیں ہے یا اولاد نرینہ سے محروم ہے، تو محترم میری بہنوں اور میرے بھائیوں، میں آپ سے گزارش یہ کروں گا، اور اس کا معاوضہ تو کچھ بھی نہیں، اگر میں آپ سے اس کا معاوضہ مانگوں تو آپ اس کا معاوضہ ادا نہیں کر سکتے ہو، پر اتنی میں ضرور گزارش کروں گا کہ جو بھی یہ میرا نسخہ استعمال کرے اس کو یہ چاہیے کہ میرے چینل کو آگے سبسکرائب ضرور کروائے۔ آپ کے جتنے بھی دوست ہوں، جتنے بھی تعلق والے ہوں، سب کو یہ چینل سبسکرائب آپ نے کروانا ہے۔ تو یہ آپ کے لیے نسخہ انشاءاللہ بہت زیادہ، یہ آپ کا ایک معاوضہ ہو جائے گا۔ میں یہ آپ کو عام ایک روٹین میں کہہ رہا ہوں، ایک آپ کی تعلق کی وجہ سے، تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ اس نسخے سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ یہ میرا چینل ابو سفیان ٹی وی ہے، اس کو سبسکرائب آپ نے ضرور خود بھی کرنا ہے اور آگے بھی کروانا ہے۔ اور حمل کے لیے یہ میں نے آپ کو جو نسخہ بتلانا ہے، یہ بہت ہی پاورفل یہ چیز ہے، یہ انشاءاللہ آپ کو یوٹیوب سے یہ چیز نہیں ملے گی، یہ اتنی مجرب اور پاورفل چیز ہے۔ آئیے میں آپ کو وہ نسخہ بتلاؤں کہ وہ نسخہ کیا ہے۔ پنساری سے نا، آپ لاہور سے یا کسی بڑے پنساری سے ہاتھی کے دانت، یہ نہ ہو کہ کسی چیز کی وہ آپ کو ہڈی دے دیں، یہ خالص آپ کے پاس ہاتھی کے دانت ہونے چاہیے۔ یہ آپ ہاتھی کے دانت لے لیں، یہ آپ لے لیں جناب 4 تولے، 5 تولے، 10 تولے لے لیں، 20 تولے لے لیں، 30 تولہ لے لیں۔ اسی طرح یہ نا ہاتھی کے دانت لے لیں، اس کے اندر برابر آپ نے نا مصری ملانی ہے، مصری ملا کر کے ان کو اچھی طرح پیسنا ہے، پیس کر کے اس کا سفوف بنانا ہے۔ سفوف بنا کر کے محترم میری بہنوں، 9 ماشا نا روزانہ آپ نے کھانا ہے، 9 ماشا روزانہ آپ نے کھانا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے نا جمع نہیں کرنا، جس دن آپ نے کو مینسج آئے نا، بلکہ آپ اسی طرح کریں کہ یہ جو مینسج کے دورانیہ حصہ ہوتا ہے نا، 3 دن 4 دن 5 دن 7 دن 8 دن، یہی عورتوں کا ہوتا ہے، یہ مختلف اپنی اپنی نسلوں پہ ہوتا ہے، خاندان پہ ہوتا ہے، کسی کو 3 دن بھی آتے ہیں، کسی کو 5 دن بھی آتے ہیں، کسی کو 7 دن بھی آتے ہیں، 9 دن بھی آتے ہیں، یہ مختلف ہوتا ہے، یہ نسل پہ ہوتا ہے نا۔ تو وہ ہر عورت لڑکی اپنی خالہ سے، اپنی ماں سے بھی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنے دن مینسج آتے ہیں، تو پھر اس کو بھی تجربہ ہو جاتا ہے کہ کتنے دن مجھے مینسج آتے ہیں، اسی کے دوران اس کو روزانہ آپ نے کھانا ہے۔ مینسج کے دوران 9 ماشا آپ نے روزانہ اس کو خوراک کو کھانا ہے۔ اسی کے بعد آپ نے جب غسل کرنا ہے نا، نہانے کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ ہے، اور اس کا شوہر اس کے ساتھ جمع کرے، ہم بستری کرے، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے حمل ٹھہر جائے گا۔ اور میں آپ کو ایک اور نصیحت کروں گا کہ یہ حمل کے اندر نا کمر کے بل لیٹ کر کے، چہرہ عورت کا اوپر ہونا اور نیچے والے حصے پہ تکیہ ہو، بات ذرا میں بتلانا تو نہیں چاہتا ہوں، بہرحال مجبوری ہے، یہ ایک علاج میں شرمانا نہیں چاہیے کسی کو، شرم بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتے۔ جس طرح اللہ کے رسول کے پاس ایک عورت آئی تھی، کہتی تھی اللہ کے رسول جی مجھے مینسیز آتے ہیں، خون آتا ہے زیادہ، تو آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کپڑا استعمال کرو۔ پھر کہنے لگی اللہ کے رسول جی مجھے تو ابل کر کے خون آتا ہے، اس سے بھی زیادہ آتا ہے، تو فرمایا کاٹن استعمال کیا کرو۔ اللہ کے رسول جی اس سے بھی زیادہ آیا، اللہ کے رسول ذرا شرمائے، اپنا چہرہ دوسری طرف کیا اور فرمایا عائشہ سے جا کے یہ مسئلہ پوچھ لیں، عائشہ کے پاس چلی جاؤ۔
تو اسی طرح اللہ کے رسول سے عورتیں مسئلہ پوچھنے کے لیے آتی تھی۔ اسی طرح یہ کتنے مسائل ہیں، یہ خلوت کے ہیں، شوہر اور بیوی کے ہیں، یہ حدیث میں موجود ہے، رسول اللہ نے بیان کیے ہیں، ماں جی عائشہ نے بیان کیے ہیں، صحابہ کرام نے بیان کیے ہیں، امام بخاری نے بیان کیے ہیں، امام مسلم نے بیان کیے ہیں، امام احمد بن حنبل، امام ابن تیمیہ صاحب نے، انہوں نے بیان کیے ہوئے ہیں، ان سے شرمانے کی بات نہیں ہے۔ بہرحال مجھے یہ بات کرتے ہوئے خود کو بھی شرم بھی آ رہی ہے۔ بہرحال یہی کہ جب رسول اللہ نے یہ مسئلے بتلائے تو ہم ان چیزوں کو کیوں نہ بیان کریں، اس لیے میں نے آپ کو ذرا حدیثوں کا حوالہ بھی دے دیا ہے اور اس طرف تاب آپ کو لے کے آیا ہوں۔ تو آپ نے چٹ مطلب کہ کمر نیچے اور چہرہ عورت کا اوپر ہو، اور جو دوبر والی جگہ ہے نا، جو شرمگاہ والی، اس جگہ پہ نا تکیہ نیچے رکھ کر کے نا، کیونکہ پھر اس کا یہ ہوتا ہے کہ عورت نیچے ہوتی ہے اور مرد اوپر آ جاتا ہے، تو پھر عورت مرد کی جو منی ہے نا، اس کا وہ قطرہ ٹھہرنے میں زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات کہ جب مرد فارغ ہونا، اس وقت کچھ دیر اسی حالت میں عورت کے اوپر ہی لیٹا رہے، تو انشاءاللہ بہت زیادہ جلد حمل بھی ٹھہر جائے گا، اور جن کو نہیں ٹھہرتا یا جن کا گر جاتا ان کے لیے یہ بہت مجرب نسخہ ہے۔ اور میری بہن اس کو آزمائیں بھی اور آگے بھی شیئر کرو اس ویڈیو کو، تاکہ کسی میری بہن، کسی میری بیٹی کے پاس اولاد ہو جائے، چلیں وہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں گے، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم۔